وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں عزیز محترم مولوی محمود سلمہ صدر جمعیت علماء، مفتی سلمان صاحب، مفتی عفان صاحب اور دوسرے حضرات جمعیت علماء کے خدام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان مبارک شخصیات کو اس زمانے کے اندر ان کی جد و جہد کو نکھارنے کے لیے، نئی نسل کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے، ان کی عمر میں برکت بھی عطا فرمائے اور اس مجلس کو امت کے لیے زیادہ سے زیادہ بہتر اور مفید سے مفید تر فرمائے۔ حضرت مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا، ان کی مساعی جمیلہ کو بھی دیکھا ہے۔ میں ان کی پوری زندگی، جس کو کل سے اس وقت تک پیش کیا گیا ہے، چونکہ مقالات سامنے نہیں آئے، میں نہیں جانتا ہوں کہ کیا صورت ہے، لیکن میں نے جس چیز کو دیکھا ہے یا اپنے بزرگوں سے سنا ہے، جو مولانا کی زندگی کے اندر سنا ہے، میں چند منٹوں میں ان کی ایسی خدمت، جس کو میں اس نسل کے لیے، ملک کے لیے، مسلمان کے لیے مفید سے مفید تر سمجھتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ کوشش ملک کے سیکولر کردار کے لیے انتہائی بنیادی تھی۔ مولانا ملک کی تقسیم کے بعد پوری جمعیت علماء ایک امتحان کا شکار تھی، اس لیے کہ جمعیت علماء نے اپنوں کی گالیاں سنی، گلوں کے اندر جوتوں کے ہار ڈال دیے گئے، مگر ملک کی تقسیم کو کبھی قبول نہیں کیا۔ مگر قضاء و قدر کا فیصلہ تھا، ملک تقسیم ہو گیا۔ ملک تقسیم ہونے کے بعد جو قتل و غارت گری شروع ہوئی، پنجاب برباد ہو گیا، لٹ گیا، ہریانہ اور یہ جو موجودہ میوات ہے، اس کے اندر سے ایک بہت بڑا طبقہ چھوڑ کر چلا گیا۔ دلی کے اوپر سب سے زیادہ نظر تھی اور یہاں قتل عام ہو رہا تھا۔ لوگ چھوٹے چھوٹے مجموعے ایک جگہ پڑے ہوئے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ کس طرح ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ مسلمان قتل ہو رہا تھا گاجر مولی کی طرح۔ اس صورتحال کے اندر یہ مولانا کا کردار ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی نے لکھا ہوگا اس کو، اس لیے کہ ان کی تاریخ کے اس پہلو کو ملک کے حالات کے پیش نظر بیان کرنے سے ہم خود کتراتے ہیں۔ ماحول ٹھیک رہنا چاہیے، ملک کا خراب نہ ہونا چاہیے۔ مولانا نے مولانا ابوالکلام آزاد کو پکڑا، یہ کہا کہ دلی کے اندر امن نہیں رہ سکتا، ختم ہو جائے گی دلی، مسلمان یہاں گاجر مولی کی طرح کٹ رہا ہے۔ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ دلی کو جنوبی ہند کی فوج کے حوالے کیا جائے، ورنہ فرقہ پرست طاقت مسلمان کو دلی کے اندر زندہ نہیں رہنے دے گی۔ مولانا سے خود میں نے یہ بات سنی ہے، مولانا کے ہم نشینوں سے، حکیم اسماعیل صاحب وغیرہ سے، مرحومین ہیں سب اس وقت تو، کہ مولانا سے یہ کہلوایا گیا پیغام بھیج کر کہ آپ کو جن مسلمان خاندانوں کو بچانا ہے آپ ان کے نام دے دیجئے، باقی مسلمانوں کو چھوڑ دیجئے۔ مولانا نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زندہ رہیں گے، سب زندہ رہیں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم مر جائیں گے تو بات الگ ہے۔
مولانا ابوالکلام آزاد نے گاندھی جی کو اپنے ساتھ لیا، ان کی ذہن سازی کی، اور پھر پنڈت جی کے پاس گئے، ان کی ذہن سازی کی، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس میں بنیادی کردار گاندھی جی کا تھا۔ دلی کو فوج کے حوالے کیا گیا، جو فوج جنوبی ہند کی تھی، اور وہ اس فرقہ پرستی کے زہر سے آزاد تھے۔ ملک کے اندر دلی کے اندر چند دنوں کے اندر امن قائم ہو گیا۔ گاندھی جی کے قتل کے اسباب بہت سے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ جس دلی کو وہ مسلمان سے بالکل آزاد کرنا چاہتے تھے، آزاد نہیں کر سکے۔ اس کے اندر گاندھی جی کا کردار بڑا بنیادی، لیکن جمعیت علماء سے، دفتر سے جمعیت علماء کی جو تحریک شروع ہوئی تھی، اس کے اندر بنیادی کڑی حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو پکڑنا، گاندھی جی کی ذہن سازی کرنا، اس کے بعد پنڈت جی کی ذہن سازی کر کے دلی کو اس فوج کے حوالے، یہی بنیاد ہے۔ سیکولرزم زندہ رہا، آج صحیح ہے مر رہا ہے، جان نکل رہی ہے اس کی، لیکن بہرحال کہہ تو رہے ہیں کہ ملک سیکولر ملک ہے۔ اپنی زبان سے چاہے عمل سیکولرزم کے خلاف ہو، لیکن زبان سے کہتے تو دنیا میں یہ ہے کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ صورت اس وقت ہو جاتی اور دلی اجڑ جاتا مسلمانوں سے، تو ملک کا کیا ہوتا نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت مولانا کی یہ خدمت میں نہیں جانتا ہوں کسی نے لکھی یا کہ نہیں لکھی، لیکن اس کو بیان نہیں کرتے ہیں لوگ، کچھ تو جانتے ہی نہیں، زمانہ گزر گیا، 75 سال پہلے کی بات ہے، کون جانتا ہے؟ ہم نے سنی ہے تو ہم آج کہہ رہے ہیں، ہم بھی تقریروں کے اندر اس کو بیان نہیں کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ سے ان کا تعلق تھا، لیکن بیت الارشاد کا تعلق نہیں تھا۔ یہ صحیح ہے، تعلق نہیں تھا، لیکن وہ بار بار اپنی مجلس میں کہتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں حضرت سے بیعت ہو جاؤں، لیکن میں حضرت کے سامنے جس طریقے سے ورکنگ کمیٹیوں میں بات کرتا ہوں، اس طرح میں بات نہیں کر پاؤں گا، اس لیے وہ حضرت رحمت اللہ علیہ سے بیعت نہیں ہوئے۔ لیکن بہرحال ان کا تعلق اپنی جگہ کے اوپر تھا، اور میں اس تعلق کا اظہار اس لیے سمجھتا ہوں، اس طرح بیان کرتا ہوں کہ میری آنکھوں سے دیکھی چیز ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ عجیب و غریب حادثہ دارالعلوم دیوبند کا، 3 دن تک حضرت رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ختم قرآن کی مجلسیں ہوتی رہیں، اور جب دعا ہوتی تھی تو پورا دارالعلوم کا جو نچلا دارالحدیث اور اس سے متعلق سب ایسے روتے تھے کہ جیسے بے قابو ہے، چیخیں مار مار کے لوگ روتے تھے۔ مولانا عبدالرحمن صاحب بھی آئے اس کے اندر تقریر کرنے کے لیے، ختم قرآن ہوا، اس کے بعد وہ کچھ کہنے لگے، مگر ان کے اندر ہمت نہیں تھی، چند الفاظ بولے اور رونے لگے، اتنا روئے کہ بے قابو ہو گئے۔ پیچھے ان کے دیوار تھی، وہ مجبور ہوئے کہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر کے اپنے آپ کو اس دیوار سے لگا دیا، اور پورا مجمع تھا رو رہا تھا، آوازوں سے رو رہے تھے لوگ، اور مولانا تھے کہ آنسو کی جھڑی۔ جب آدھ گھنٹے کے بعد تقریباً سکون ہوا تو مولانا نے کچھ کلمات کہے، اس کے بعد بیٹھ نہیں کہہ سکے، یہ ان کا تعلق تھا حضرت سے، لیکن وہ جو چیز تھی بیعت و ارشاد کی وہ نہیں ہو سکی، اور اس کے لیے یہ چیز مانے رہی۔ آخر میں انہوں نے چاہا بیعت ہونا رائے پوری رحمت اللہ علیہ سے، میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ ان سے بیعت ہو سکے یا نہیں، اس لیے کہ اس وقت ان کے اندر جانے کی طاقت نہیں رہ گئی، جو لوگ کینسر کے مریضوں کی طرح۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب کی بہت سی خدمات ہیں جو اس امت اور اس قوم اور اس ملک کے لیے خاص طریقے پر سیکولر کردار کے لیے وہ بنیادی پتھر کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن یہ واقعہ جو میں نے کہا ہے یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے۔ اگر اس وقت دلی اجڑ جیسے کہ فرقہ پرست طاقتوں کی گویا کہ ایک بنا بنایا پروگرام تھا اور کوشش تھی، یہاں مسلمان کا وجود نہ رہے، اور یہ خدا نخواستہ ویسے ہی ہو جاتی دلی سے پنجاب آج کل۔
حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب کے بارے میں یہ بات آئی سامنے کہ حضرت کے وصال کے بعد وہ آئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. حضرت نے اپنی زندگی کے اندر انہیں بلا لیا تھا. جب تک حضرت کے اندر طاقت رہی کہ وہ رکشا پر بیٹھ کر کے دارالحدیث جا سکیں، حضرت جاتے رہے. جب حضرت کے جسم سے یہ طاقت بھی نکل گئی تو حضرت نے مولانا کو بلایا. مولانا کو حضرت سن 42 کی جنگ میں جب تشریف لے گئے ہیں، قید میں جب چلے گئے ہیں جیل میں، اس وقت بھی حضرت مولانا کو بلایا تھا. اور مولانا بحیثیت شیخ الحدیث کے اس وقت بھی بیٹھ کر انہوں نے درس دیا. مولانا کو مدرسہ شاہی بھیجا تھا وہاں کے طلب کے اوپر کہ ایک مدرس چاہیے، استاد حدیث چاہیے. مولانا حبیب الرحمن صاحب جو نائب محتمم اور محتمم بھی بنے دارالعلوم دیوبند کے، انہوں نے یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ میں اپنا آدمی دے رہا ہوں تمہیں، جب مجھے ضرورت ہوگی دارالعلوم کے لیے میں دے دوں گا. چنانچہ حضرت نے اپنی پوری زندگی مدرسہ شاہی میں گزار دی. حضرت رحمت اللہ علیہ ان کو جانتے تھے اور ان کا تعلق حضرت رحمت اللہ علیہ سے ایسے تھا. میں خوب جانتا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا فخر الدین صاحب جب شورا ہوا کرتی تھی تشریف لاتے تھے. وہ شورا کے ممبر تھے دارالعلوم کے، اور میں نے دیکھا کہ جہاں طالب علم بیٹھ کر عبارت پڑھا کرتا تھا وہاں جا کر کے بیٹھ جاتے تھے اور عبارت پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد تو یہ بات ہوئی کہ جہاں آ کے بیٹھے سبق میں اور طلبہ نے پرچہ دینا شروع کر دیا کہ حضرت مولانا تشریف لائیں، وہ عبارت پڑھنے کے لیے ان کو موقع دے دیا جائے. چنانچہ آتے تھے اور مولانا تو کمال تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بخاری حفظ ہے، اور زبان اتنی سستا تھی، عربی کی بھی اور اردو کی بھی. مولانا بیٹھ جاتے تھے اور اس کے بعد عبارت پڑھنا شروع کر دیتے تھے. حضرت رحمت اللہ علیہ کو جہاں عام طریقے کے اوپر آخر سال میں جب بخاری ہوا مجلس شورا ہوا کرتی تھی تو اس وقت تو روایتاً بخاری پڑھائی جاتی. حضرت مولانا بیٹھ کر کے پڑھتے رہتے تھے. حضرت کو جہاں بولنا ہوتا تھا وہاں بول دیتے تھے. حضرت رحمت اللہ علیہ کا تعلق ان سے تھا. سن 42 کی جیل میں گئے، اس وقت بھی بلایا. اور جب آپ سبق پڑھانے کے لائق نہیں، طاقت آپ کی جس میں رہی، آپ نے ان کو بلا کر کے وہاں سے خود، میں نہیں جانتا ہوں کہ مجلس شورا سے بات ہوئی یا نہیں ہوئی، میں نہیں جانتا ہوں، مجلس شورا کا وہ وقت بھی نہیں تھا. حضرت نے ان کو بلایا اور بلا کر کے اگر بات ہوئی ہوگی حضرت محتمم صاحب قاری تجرب صاحب سے ہی ہوگی اور کوئی چیز نہیں بیٹھا دیا وہاں پر. چنانچہ حضرت نے سبق پڑھانا شروع کر دیا. یہ حضرت کے اس تعلقات. جس وقت حضرت بستر علالت پر تھے، میں نے ایک خط حضرت کے پاس میرے چچا کا آیا. حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ اس کا جواب یہ لکھ دو، یہ لکھ دو، یہ لکھ دو. میں وہیں برابر میں بیٹھا ہوا تھا، درمیان میں ایک دیوار تھی. حضرت مولانا جا رہے تھے مراد آباد. مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صبح کو اجازت چاہیے، میں ملنا چاہتا ہوں. تو مجھے یہ یاد نہیں کہ میں نے ہی لا کر کے بیٹھا رہا وہاں پردہ کرا کے یا کسی اور نے. چنانچہ لا کر کے بیٹھ گیا. میں جا کر کے خط لکھنے لگا. تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ بات کرتے کرتے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہچکیاں لگ گئی ہوتے ہوتے. میں نے تو کبھی کسی کے سامنے حضرت کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا نہیں نا. میں ایک دم اٹھ کے وہاں سامنے آیا تو مولانا فخر الدین صاحب سر جھکائے بیٹھے ہوئے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا میں سنتوں پر عمل نہیں کر پاتا. یعنی اس موت کے وقت میں جو چیز حضرت کو کھائی جا رہی تھی وہ کسی کے سنتوں پر عمل نہیں ہو رہا. اور مولانا فخر الدین صاحب نے کچھ سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے. تھوڑی دیر میں جب دونوں کو سکون ہوا تب اس کے بعد اٹھے اور حضرت اجازت لے کر کے باہر آئے اور سیدھے اسٹیشن چلے گئے. حضرت ابھی مراد آباد گھر نہیں پہنچے یقیناً، اس لیے کہ وہ پیسنجر گاڑی تھی، پہلے سہارنپور جاتی پھر وہاں سے وہ جاتے ہیں. راستے میں حضرت کا تو ظہر کے بعد، ظہر سے پہلے حضرت جو کھانا کھا کے آرام کرنے کے لیے اٹھے تو جب اٹھانے گئی والدہ تو حضرت کا انتقال بھی ہوا تھا. مطلب یہ ہے کہ تعلقات تھے اور حضرت مولانا کو بیٹھا تھا. ہم لوگ یہ جانتے ہیں حضرت شاہ، میں نے یہ بات
ان کے نانا سے سنی ہے، وہ حضرت شاہ صاحب کے شاگرد تھے مولانا حمید الدین صاحب. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں 3 آدمی تھے، مولانا یوسف بن نوری، حضرت مولانا فخر الدین صاحب، مولانا بدر عالم صاحب جو فیض الباری کو جمع کرنے والے ہیں ہماری. ان تینوں کے اندر یہ تو سب کے نزدیک متفقہ فیصلہ تھا کہ تیسرے درجے کے شاگرد مولانا بدر عالم ہیں، لیکن پہلے نمبر کے شاگرد جو مرتبہ ہے وہ مولانا بن نوری کا ہے یا مولانا فخر الدین صاحب کا ہے. کچھ شاگرد یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا بن نوری اول نمبر ہے، مولانا فخر الدین صاحب دوسرے نمبر پر ہے. کچھ یہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فخر الدین صاحب ابھی اول نمبر پر ہے. ان کی زبان عربی، عبارت کا پڑھنا، دوسرے تمام علوم و فنون کے اندر مولانا کی مہارت، اور علم حدیث کے سلسلے میں تو عجیب و غریب چیز تھی. اور مولانا کا قوت حافظہ، میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ چیز سامنے آئی، میں نے خود حضرت مولانا سے سنا ہے سبق کے اندر. حضرت نے فرمایا، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عربی کا قصیدہ بخاری کے سبق میں اپنا سنایا، 50 اشعار کا. فرماتے تھے میں نے خوب غور سے سنا اس کو، اور اپنے کمرے میں جا کر کے میں نے اس کو نقل کیا وہ حافظے کی بنیاد پر، اور میں نے حضرت شاہ صاحب کو دکھلایا تو حضرت شاہ صاحب نے 2 یا 3 جگہ اصلاح فرمائی. آج تو اگر کہا جائے کہ فقید المثال ہے تو یہ مثال کہاں ملتی ہے؟ اگر وہ اردو کا قصیدہ ہوتا تب بھی مشکل تھا. عربی کا قصیدہ ایک شخص ایک مرتبہ سن رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ مولانا اس کے اشعار کو 2 مرتبہ پڑھتے ہوں، کسی مصرے کو 3 دفعہ پڑھتے ہوں، مگر سن کر کے 50 اشعار کے قصیدے کو کمرے میں جا کر کے نقل کرنا اور اس کے اندر غلطی کا ہونا، 2-3 غلطیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں. یہ قوت حافظہ ان کا فقیر المثال تھا. دوسری چیز یہ فرمائی کہ جب میں فارغ ہو گیا تو ان کے کچھ عزیز جے پور میں رہتے تھے، لیکن میں نے یا شاید ان کے والدین بھی گئے ہوں کیا، بہرحال میں نے رمضان جے پور میں گزارنے کے لیے سفر مانگا اور میں جے پور میں چلا گیا. جے پور میں شور مچ گیا کہ اب کی ایک مولوی آیا ہے، ہمیشہ علم ترا کیف سے تراویح ہوا کرتی تھی، اب کی تراویح پورے قرآن کی سنیں گے. اور حضرت فرماتے کہ میں تو حافظ قرآن تھا نہیں. اب میرے لیے ایک امتحان تھی کہ امتحان تھا کہ رمضان سر کے اوپر ہے، ہو کیا اپنی عزت کیسے بچاؤں. فرمانے لگے کہ میں نے تہیا کر دیا، میں سحری کھا کر کے مسجد میں حفظ کرنے کے لیے بیٹھ جاتا تھا اور مغرب تک میں ایک سپارہ حفظ کر لیتا تھا. میں نے خود سنا ہے حضرت کی زبان سے، اور میں نے پورا قرآن تراویح کی اسی طرح سنا دیا. کہاں ہے ایسے آدمی کے اندر کیا تھا؟ آج تو فقیر کہیں ملتے ہی نہیں ایسا آدمی، پورے قرآن کو روز آنا ایک سپارہ حفظ کر کے اور پورے قرآن کو تراویح کے اندر سنا دے. کہاں ہے ایسے آدمی؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہ واقعات ایسے ہیں، ان کی جو زندگی ہے اور انہوں نے کام کیے، اصحاب نے جو ان کے تربیت دینے والے لوگ تھے. حقیقت یہ ہے کہ دارالعلوم کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھی جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر ختم ہو گئی. علم حدیث، دوسرے علوم فنون، حضرت نے یہ سارے علوم فنون مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں پڑھائے تھے. میرے جو چچا تھے وہ کہتے تھے کہ میں نے سلم العلوم تمہارے والد سے میں نے پڑھی ہے حرم کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ علم حدیث. اور تیسری چیز وہ تھی جو انہیں حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی قربت کی بنیاد پر جو علم تصوف ملا تھا. یہ تمام کی تمام چیزیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ تک دارالعلوم کی دارالحدیث کے اندر جمع ہے. اس کے بعد علم حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علم کے اندر ان کی کوئی کلام نہیں تھا.
وہ چیز الگ تھی کہ وہ تربیت جو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے علم تصوف کیا حاصل ہوتی، وہ موقع حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں ملا. لیکن ان کے بعد وہ چیز بھی حقیقت یہ ہے کہ ان کمالات کا آدمی امدادوں کو بھی میسر نہیں ہے، اس کا عشر بھی میسر نہیں ہے. یہ کمالات کہاں جائیں گے؟ وہ جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر رہے ہیں، وہ بنیاد اس کی یہی ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بلایا تھا، آئے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں حضرت قاری صاحب، قاری اصغر علی صاحب جو خود حضرت شاہ صاحب کے شاگرد تھے، وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یوں سمجھیے مدار المعام تھے، ہم سب کو حفظ کرانے والے، پڑھانے. ان کے گھر کے سارا بندوبست قاری اصغر علی صاحب کرتے تھے. قاری اصغر علی صاحب مدرسہ شاہی سے آئے تھے، وہ حضرت مولانا فخر الدین صاحب کے بھی شاگرد تھے. اس لیے مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کی معیت کو اختیار کیا. بڑے ترک مزاج تھے قاری صاحب، مگر حضرت تو استاد تھے ان کے، اس لیے ان کے سامنے حضرت کے ترک مزاجی ختم تھے. وہ وہیں رہتے تھے اور وہیں گویا کے بیمار ہو کر کے گئے وہ، اور اس کے بعد پھر وہ دیوبند تشریف نہیں لائے. یہ واقعات ہیں ان بزرگوں کے جن کو میں نے دیکھا تھا اور مجھے کچھ یاد بھی تھے، میں نے اس لیے بیان کر دیا. میں اس مجلس کو بڑا مبارک سمجھتا ہوں. محمود صاحب نے انعقاد کیا ان شخصیات کا، پہلے بھی 2 شخصیات کا آ چکا ہے، اور اس وقت حضرت محدث اعظم حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا کی جو سیاسی زندگی اور علمی زندگی تھی حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب کی، اس کے بھی کچھ پہلو سامنے آ گئے. لوگوں کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے، نہ علماء کو نہ غیر علماء. اب تو چیزیں بس ایسی ہیں کہ جو جہاں لگا ہوا ہے اپنا کام کر رہا ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا موضوع تھا جو موضوع سامنے آیا ہے، اس کو پڑھنے کی ترغیب دینی چاہیے اپنے بچوں کو کہ وہ پڑھیں اور پڑھ کر کے ان سے سبق حاصل کریں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بارآور فرمائے. جن حضرات نے اس کے اندر جس درجے میں بھی حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حصے لینے کو قبول فرمائے. مولانا محمود صاحب اور دوسرے حضرات نے جو اس کے اندر ایک بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا اور اس اجتماع کو قائم کیا، اللہ ان کو ہمیشہ خدمت خلق کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ قبولیت سے بھی نوازے، عمر میں برکت بھی عطا فرمائے، شرور و فتن سے محفوظ فرمائے. تمام حاضرین کی اللہ دنیا کو بھی آباد فرمائے، آخرت کو بھی آباد فرمائے. ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے جو خدمات کی ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے، اور اس ملک کو ہمیشہ بھائی چارگی، پیار، محبت، اخوت و ہمدردی کا گہوارہ بنائے. جو طاقتیں ملک کے امن و امان کو خراب کرنا چاہتی ہیں، اللہ انہیں خائب و خاسر اور ذلیل رسوا فرمائے، اور ہماری ہزاروں سال کی پیار و محبت کی تاریخ کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم فرمائے، اور سب کو، تمام بسنے والوں کو شرور و فتن سے اللہ محفوظ فرمائے، اور مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد کے اوپر سب کے دلوں میں محبت پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آپ حضرات جیسے تشریف لائے تھے